میں ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جب بھی مسلمانوں کے ریزرویشن کی بات چلتی ہے تو دو باتیں خاص طور سے کہی جاتی ہیں۔ پہلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے، ریزرویشن دینے سے بھی ان کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کہی جاتی ہے کہ دستور ہند میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر کوئی ریزرویشن دیا جا سکے۔ سب سے پہلے ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف طرح کے ریزرویشنز ہیں، ان میں ایک ریزرویشن عورتوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو دلی کے ایم سی ڈی کے الیکشن میں 50% کا ریزرویشن دیا گیا، اور ایسا سننے میں آیا ہے، بلکہ اس پر کافی کام بھی ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں عورتوں کو 1/3 کے آس پاس ریزرویشن ملنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہندوستانی سماج میں عورتیں اس قابل ہیں کہ 1/3 کی تعداد پارلیمنٹ میں بھیجی جائے اور وہ پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس میں اپنی طرف سے پورا کنٹریبیوشن دے سکیں؟ اس وقت آپ نے ان کے ٹیلنٹ کی بات کیوں نہیں سوچی؟ کیونکہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ ریزرویشن کے ذریعے آپ ان کے ٹیلنٹ کو بڑھانے میں مدد کر سکیں گے، تو پھر مسلمانوں کے ٹیلنٹ میں آپ کیوں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح عورتوں کو ریزرویشن دے کر یا شیڈول کاسٹ کو ریزرویشن دے کر یا او بی سی کو ریزرویشن دے کر آپ نے ان کی حالت میں سدھار پیدا کرنے کی باقاعدہ کوشش کی ہے، اگر آپ کی دلچسپی اس ملک کے رہنے والے 25% مسلمانوں میں ہو تو آپ ان کو بھی ریزرویشن دے کر کے آگے بڑھانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دوسری طرف جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو دھرم کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ قانون میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے، دستور میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف پوچھتا ہوں کہ کیا پہلی بار دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی؟ پہلی بار کوئی ترمیم ہوگی؟ پہلی بار کوئی امنڈمنٹ ہوگا؟ اب سے پہلے، یعنی آج سے ایک روز پہلے تک بھی اگر آپ پورے پارلیمنٹ کی تاریخ کا معائنہ کریں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ 100 سے زیادہ ترمیمات ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ بار ہندوستان کا آئین بدلا چکا ہے۔ تو کیا آئین کوئی ایسی مقدس گائے ہے کہ صرف مسلمان کے مسئلے پر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ آپ اس آئین کو 100 سے زیادہ بار تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نیا اسٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ تبدیل کر لیتے ہیں، آپ کو کسی اسٹیٹ کو کوئی خاص درجہ دینا ہوتا ہے تو بھی آپ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس ملک میں گاؤکشی جو ہے اس کو بین ہونا چاہیے تو بھی آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا۔ اس ملک میں جموں اینڈ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دینا تھا تو آپ نے اس کو تبدیل کیا۔ اس ملک میں ہماچل پردیش کو جب اسپیشل اسٹیٹس دینا تھا یا گوا کو اسپیشل اسٹیٹس دینا تھا یا اروناچل کو دینا تھا تو آپ نے اسے تبدیل کیا۔ صرف مسلمانوں کے مسئلے میں یہ اسٹیٹس تبدیل کرنے سے کیوں آپ کو پرہیز ہے؟ بڑی صاف سی بات ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک عضو فاضل سمجھتے ہیں، آپ ایک ایسا پارٹ سمجھتے ہیں جس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صرف مذہبی قید کی بھی بات کریں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آرٹیکل 44 کیا ہے، جس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے ایک کوڈ ہونا چاہیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوڈ ہندوؤں پر بھی لاگو ہوگا اور اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح مسلمانوں پہ لاگو ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ سارے لوگ ایک قانون کے پابند ہو جائیں اور وہ قانون ہندوتو کا بنے؟ کیا آرٹیکل 341 صرف اسی لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اگر مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو بن جائیں تو ان کو شیڈول کاسٹ کا درجہ مل سکتا ہے، لیکن اگر شیڈول کاسٹ اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائے تو اس کا یہ درجہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس سے زیادہ مذہبی جانبداری کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور اخیر میں صرف ایک بات کہوں گا، آپ ہمیں ریزرویشن کے جھانسے میں مت لائیے۔ آپ میں ہمت ہے تو ریزرویشن ختم کر کے دیکھیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزرویشن کی ڈیمانڈ مسلمان کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن سے فائدہ ہے؟ 7.5% ریزرویشن آپ شیڈول ٹرائب کو دیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ 15% ریزرویشن شیڈول کاسٹ کو دے رہے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ آپ 27% او بی سی کو دیتے ہیں، اس میں بمشکل 5-6% مسلمان ہیں۔ آپ آگے چلیے، آپ وہ آرمی کے ریٹائرڈ پرسنل کو ریزرویشن دیتے ہیں، اس کا بھی فائدہ مسلمانوں کو بالکل نہیں پہنچ پاتا۔ آپ ہینڈی کیپڈ کو ریزرویشن دیتے ہیں، مسلمانوں کو ہینڈی کیپڈ کے سرٹیفکیٹس جاری نہیں کیے جاتے۔ آج تک جتنے ریزرویشن آپ دیتے رہے ہیں اور ریزرویشن کے بہانے آپ ہندوؤں کو مسلمانوں کے سر پر سوار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اگر آپ میں ہمت ہے، جمع مردی ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ ہر طرح کے ریزرویشن کو ختم کر دیں۔ قومی پارٹی آف انڈیا آپ کا استقبال کرے گی، آپ کی سراہنا کرے گی، آپ کو سیلوٹ کرے گی۔ تھینک یو۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس اسٹینڈ سے اتفاق ہو تو آپ دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر اس میں کوئی خامی یا کمی نظر آتی ہے تو مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کریں۔ تھینک یو سو مچ۔